إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ عز و جل کی لیے لائق اور سزاوار ہے جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کی تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو تقوی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، اس مبارک مہینے کی سب سے عظیم المرتبت والی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، جو امت محمد علیہ السلام پر فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اس آیت کریمہ کے اندر تسلی بھی دیا فرضیت روزہ کا حکم کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو تسلی دیا کہ امت محمد کے لوگوں، یہ روزہ تم پر جو فرض کیا گیا کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا، وہ بھی اس قانون کے، اس حکم کے متحمل تھے جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں۔ اور اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں، اور تقوی کا تعلق روزہ سے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ تقوی کہتے ہیں، تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، کسی چیز سے بچنا، یعنی بندہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ بنائے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ اور یہ تقوی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہ جاؤ۔ بندہ اس کے قریب جانے سے بھی گریز کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا سود خوری نہ کرو، بندہ سود خوری سے بچتا ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جھوٹ نہ بولو، بندہ جھوٹ سے بچتا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی تقوی ہے، کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرنا اسی کو تقوی کہتے ہیں، اور اس کے روکے ہوئے منع کردہ چیزوں سے بچنا یہی تقوی ہے۔
یہی تقویٰ ہے، اور روزہ ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دیتا، یہی تقویٰ کا پیغام دیتا ہے۔ روزے کا تعلق تقویٰ سے کیا ہے؟ جیسے تقویٰ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے بندوں کو روزے کا بدلہ دوں گا، میں ہی اپنے بندوں کو روزے کا بدلہ دوں گا۔ اب اس کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یدعو شہوتہ طعامہ، من اجلی، میرے بندے نے اپنی خواہشات کو میرے وجہ سے کنٹرول میں کیا، میرے بندے نے کھانا اور پانی جو چھوڑا میرے وجہ سے چھوڑا، اس لیے روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ تقویٰ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ دونوں کے درمیان بڑا گہرا سمبند ہے، تقویٰ اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اکلوتا عبادت، جس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ ہم نماز پڑھتے دنیا دیکھتی ہے، حج کرتے دنیا دیکھتی اور جانتی، صدقات و خیرات کرتے دنیا جانتی ہے، زکوٰۃ دیتے دنیا جانتی ہے، لیکن روزہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے، کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ جو ہے فریج میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے انتظام اور سہولت کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، بندہ اکیلے ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ ان کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہی تقویٰ، رمضان روزہ ہمیں اور آپ کو اسی تقویٰ کا تعلیم دیتا، تقویٰ کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو کھا سکتے، لیکن کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا۔ بیوی ساتھ میں موجود ہوتی ہے، اس کے قریب نہیں جاتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا۔ روزہ میرا متاثر ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے ہم بیوی کے قریب نہیں جاتے، کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں چھوتے، ہاتھ لگاتے، برداشت کرتے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی ہے روزہ اور تقویٰ کا تعلق۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ہم پر روزہ فرض کر کے، حلال چیزوں کو ہم سے دور کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو، جب تم میرے کہنے کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے ایک مہینہ مسلسل حرام چیزیں چھوڑ سکتے ہو، حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو ایک مہینہ، تو حرام چیزیں بدرجہ اولا تم میرے حکم پر چھوڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین بذریعہ روزہ اپنے بندوں کو پیغام دیا کہ میرے بندوں، اگر تم میرے کہنے سے ایک مہینہ حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزیں بالکل چھوڑ سکتے ہو۔ یہ ہے رمضان المبارک اور روزے کا پیغام، جو ہمیں اور آپ کو بخوشی اپنانا چاہیے، اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے، اور اس پیغام پر آپ جو ہے احکام پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ آج نہ جانے کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے، غالباً 70% جو روزے سے نہیں، یہ ان کی بدنصیبی ہے، وہ روزہ خوروں کا انجام نہیں جانتے کہ انجام کیا بڑا دردناک انجام ہے، بہت بھیانک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر پاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا پاتے، وہ بہت بد نصیب ہیں۔ بہرحال مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو روزے کے تمام پیغامات کو قبول کرنا چاہیے، اور روزے کا جو اصل مقصد تقویٰ ہے، یعنی ہم جو گھر کے تنہائی میں کوئی چیز نہیں کھاتے یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، سال کے اور زندگی کے تمام ماہ و سال میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی پیغام، یہی اہم پیغام روزہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو تہ دل سے قبول کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کے جو عظیم پیغامات ہیں، جو اہم پیغامات ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قبول کرنے کی اور اپنے زندگی کے ہر گوشے اور ناحیے میں اپنانے کی، فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں صدقات و خیرات اور زکوٰۃ جو ہمارے پاس ہیں، جو صاحب مستطیع ہیں، طاقتور حضرات ہیں، جو ہمیشہ
ہر سال زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دیتے رہے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا بیت المال یا آپ کے یہاں کے مساجد، یہ مدارس بہت زیادہ مستحق ہیں، آپ کے صدقات و خیرات کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ آپ کے گھروں پر اکے دکے لوگ وصول کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے گریز کریں۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے مانگ کر لاتے ہیں اور اپنے گھروں میں اسٹاک کرتے ہیں، بھرتے ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے اپنے بیت المال میں جمع کریں، اپنے مساجد میں اپنے صدقات و خیرات کو دیں۔ آپ کے بیت المال اور آپ کے مساجد جو ہے آپ کے صدقات کے، آپ کے زکوٰۃ کے، آپ کے عطیات کے حد سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ اس بات کا حتی المقدور خیال رکھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آپ خود بھی اس پیغام کو اپنائیں اور اپنے دوست و احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، چونکہ ہم غریبوں تک بہت مرتبہ کٹ بانٹ چکے ہیں، غریبوں کو نہ جانے کتنا دے چکے ہیں، اور یہ غریب روزہ نہ رکھ کر کے بلکہ ہمارے پیسوں کا ناجائز طریقے غلط طریقوں سے لے جا کر راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ چاٹ کی دکانوں پر، پان کی پٹریوں پر اور اس طرح سے چائے کی دکانوں پر جا کر کے ہمارے پیسے غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو ہے صحیح جگہ پر اپنا صدقات، اپنے خیرات، اپنا زکوٰۃ اور اپنے عطیات کو دینے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو اس پیغام کو بھی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔